بانو بی بی نامی خاتون کو حیوان نما انسانوں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں قرآن موجود تھا۔ پھر رب آپ سے جواب لے گا، کیونکہ وہ جب رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو وہ منتقم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک دور تھا کہ جہاں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ تھی۔ ہر شخص اپنے آپ کو اپنے مرتبے میں فائز سمجھتا تھا، غریب غربا کو حقیر مانا جاتا تھا۔ اس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو ہم میں بھیجا، وہ وجہ تخلیق کائنات کہلائے۔ اللہ کے رسول جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے رب نے دنیا کے قانون کو بدل ڈالا۔ وہ قوم کہ جہاں حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ تھی، اب وہاں اللہ کے رسول نے حلال اور حرام کے درمیان میں فرق واضح کر دیا۔ اللہ کے رسول نے بیٹیوں کی، خواتین کی عزت اور ان کے وقار کو بلند کر کے بتایا۔ وجہ تخلیق کائنات نے دور جاہلیت میں رہنے والے لوگوں کو اجالے کی راہ دکھائی۔ اللہ کے رسول نے نہ صرف احکامات جاری کیے بلکہ ناظرین کرام عملی طور پر کر کے بھی دکھایا۔ آپ کی صاحبزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ناظرین کرام جب وہ آتی تھی تو رسول خدا وجہ تخلیق کائنات کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا۔ آپ نے نہ صرف بیان دیے بلکہ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول نے تو حجت الوداع کے موقع پر ناظرین کرام یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے رب نے خواتین کی وہ شان بتائی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نساء سورہ اتاری، لیکن میں اور آپ آج بحیثیت مسلمان مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک واقعہ نظر سے گزرا میری، اور آج کل سوشل میڈیا، ٹی وی چینلز کی زینت بنا ہوا ہے۔ بانو بی بی نامی خاتون کو حیوان نما انسانوں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں قرآن موجود تھا لیکن اسے قتل کر دیا گیا۔ واقعی کا پس منظر کیا ہے، کیا نہیں ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ قتل ہوا ہے، اور وہ قتل بھی خاتون کا ہوا ہے۔ اور ناظرین کرام، وہ کوئی قاتل نہیں تھی، اس نے کوئی چوری نہیں کی تھی، اس نے کوئی غیر اخلاقی یا غیر شرعی کام نہیں کیا تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ تصور کیجئے، 2 لمحے کو چلیے اس مقام پر اور سوچئے کہ کیا جس پہاڑوں پر اسے قتل کیا گیا وہ پہاڑ رب کے حضور روتا نہ ہوگا؟ چشم تصور سے دیکھیے کہ کیا وہ آسمان کے جس نے سب منظر اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا، وہ رات کی تاریکی میں آنسو نہ بہاتا ہوگا؟ ناظرین کرام، وہ ریت کہ جس پر بانو کا خون بہایا گیا، وہ ریت رات کے اندھیرے میں ماتم نہیں کرتی ہوگی؟ وہ یہ نہیں کہتی ہوگی کہ اے بدبخت انسان کہ جس کی عزت کی گواہیاں میرا قرآن دیتا ہے، تیرا قرآن دیتا ہے، تو نے اسے قتل کر دیا۔ ناظرین کرام، بانو بی بی کو
9 گولیاں ماری گئی. ایک گولی نہیں ماری گئی, 9 گولیاں ماری گئی. گولی کیوں ماری گئی؟ اس کا کیا جرم تھا؟ جرم تھا تو عدالت میں پیش کرتے اس کو. جرم تھا تو منظر پر لے کر آتے اس کو. آپ نے اپنی عدالت قائم کر لی. بانو چلی گئی, اپنے خواب, اپنی امیدیں لیے بانو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی, جو کہ ہر شخص کو جانا ہے. میں اور آپ یہاں تا حیات رہنے نہیں آئے, ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن ایک عدالت ناظرین کرام رب کی بارگاہ میں لگے گی کہ جہاں اللہ کے رسول موجود ہوں گے, جہاں بادشاہوں کے بادشاہ, تخلیق کائنات میرا رب خود موجود ہوگا. اور مجھے یقین ہے اس بات کا کہ بانو بی بی کے لیے, ان کی وکالت کے لیے خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی موجود ہوں گی. اور میں ان سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے یہ کام, گھنونا کام سر انجام دیا. غیرت کے نام پر قتل کسی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے, نہ اس کا تعلق اسلام سے ہے. دیکھیں, قتل کی اجازت کہیں پر بھی نہیں ہے, کسی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن آپ نے اسے قتل کر دیا. میرا رب شاید بانو بی بی کے جو غلطیاں تھی ہوں گی جس پر قتل تو نہیں بنتا, میرا رب انہیں معاف کر دے گا, شاید معاف کر دے گا, کیونکہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. لیکن آپ مر کے اس قبر میں جب جائیں گے تو میرا یہ یقین ہے کہ میرا رب آپ سے جواب لے گا, کیونکہ وہ جب رحمان ہے, وہ رحیم ہے, تو وہ منتقم بھی ہے, وہ جبار بھی ہے, وہ قہار بھی ہے. ہمیں آواز بلند کرنی پڑے گی, ہمیں آگاہی مہم چلانی پڑے گی. سرکاری سطح پر ہمیں یہ بات دنیا کو بتانی ہوگی کہ خواتین کی عزت, ان کا تقدس کیا ہے. ہمیں یہ بات اب بتانی پڑے گی کہ بزرگوں کا تقدس کیا ہے, بزرگوں کی عزت کس طرح کی جاتی ہے. ہمیں اب یہ مہم چلانی پڑے گی. ہمیں بتانا پڑے گا کہ گھر میں موجود ایک بچہ ہے تو اس کی کیا توقیر اور کیا عظمت ہے. خواتین کے بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے, کیونکہ بہت نازک مرحلہ ہے. کب آپ سے کیا غلطی ہو جائے خواتین کو لے کر نہیں معلوم, لیکن قتل کی اجازت نہ میرا رب دیتا ہے, نہ دوسرا کوئی مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے. آپ دنیا میں شاید بچ جائیں گے, آپ ریاستی کارروائیوں سے بچ جائیں گے, نوٹ دکھا کر بچ جائیں گے, آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, کسی بھی کمیونٹی سے ہو, آپ بچ جائیں گے. لیکن رب کی حضور آپ نہیں بچیں گے, اور میرا رب کبھی بھی ظالم اور جابر کا ساتھ نہیں دیتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.